السلام علیکم۔ ہم اپنے چینل پر آنے والے تمام معزز ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، 600 پروں والا ایک مضبوط فرشتہ جو 1,24,000 انبیاء کو پیغام پہنچا کر تمام انبیاء کا معلم اور مددگار بنا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تاریخ کیا ہے؟ معراج کی رات حضرت جبرائیل علیہ السلام سدرۃ المنتہا پر کیوں رکے؟ اس ویڈیو میں ہم آپ کو فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور ان کے حقائق پیش کریں گے جو آپ نے پہلے کبھی نہیں سنے ہوں گے۔ بحیثیت مسلمان، فرشتوں پر ایمان لانا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہر مسلمان اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ وہ اللہ کے فرشتوں، اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتا ہے اور قیامت کے دن اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پہ ایمان رکھتا ہے۔ اسلام میں فرشتے آسمانوں میں رہنے والے برگزیدہ اور بابرکت مخلوق ہیں جو گناہوں سے پاک اور بے گناہ ہیں۔ وہ انسانوں سے پہلے پیدا ہوئے تھے۔ اللہ نے انہیں نور سے پیدا کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ انسانوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کی ذمہ داری فرشتوں کی ہے اور وہ مختلف ذمہ داریاں بھی انجام دیتے ہیں۔ ان تمام فرشتوں میں 4 مشہور فرشتے ہیں جن کے نام حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل اور حضرت عزرائیل ہیں۔ ان تمام فرشتوں میں حضرت جبرائیل علیہ السلام سر فہرست ہیں اور تمام فرشتوں کے سردار اور افضل ہیں۔ روایات کے مطابق فرشتوں کے 12 قبیلے ہیں۔ ہر قبیلے میں فرشتوں کی تعداد زمین کے ذروں کے برابر ہے۔ اللہ کے عرش کے 6 لاکھ پردے ہیں جن کے گرد فرشتے ہر وقت حرکت کرتے رہتے ہیں۔ ہر پردے کے گرد اتنے فرشتے ہوتے ہیں جتنے دریا میں قطرے ہوتے ہیں۔ ان کی صحیح تعداد صرف اللہ کو معلوم ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے دربار میں سب سے زیادہ قربت رکھتے ہیں۔ قرآن پاک میں جبرائیل کا نام 3 مقامات پر آیا ہے جہاں ان کو روح القدوس اور روح الامین کہا گیا ہے۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام وجود میں آئے تو فوراً سجدے میں گر پڑے اور یہ سجدہ تقریباً 30,000 سال کے عرصے میں ختم ہوا۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سجدے سے سر اٹھایا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے تم کو خاص نور سے پیدا کیا اور تم کو تمام خواہشات، دماغی بیماریوں، جسمانی بیماریوں اور رزق کی تلاش سے پاک رکھا۔ تم کو گمراہ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی پاکی کا اہتمام اس طرح کیا گیا تھا۔ جنت میں ایک تالاب بنایا گیا تھا جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام داخل ہوتے ہیں اور غوطہ لگاتے ہیں اور باہر نکل کر اپنے پروں کو جھاڑتے ہیں۔ غوطہ لگانے کے بعد جتنے قطرے ان کے پروں سے گرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر قطرے سے ایک فرشتہ پیدا کرتے ہیں۔ حالانکہ جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر ہیں، اگر ایک بازو پھیلائیں تو آسمان کے کنارے چھپ جائیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین پر جا کر مٹی لاؤ تاکہ آدم کو اس سے تیار کیا جا سکے۔ چنانچہ جب حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ ان کے آگے سجدہ کریں۔ اس وقت سب سے پہلے سجدہ کرنے والے جبرائیل علیہ السلام تھے، ان کے بعد میکائیل علیہ السلام اور پھر اسرافیل علیہ السلام اور پھر آخر میں حضرت اسرائیل علیہ السلام نے سجدہ کیا۔ چنانچہ پہلے سجدے کی وجہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بلند مقام حاصل ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو وحی نازل کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی۔ انبیاء علیہ السلام کے پاس جانا اور آزمائشوں میں ان کی مدد کرنا آپ کے ذمہ تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام پر 12 بار نازل ہوئے، حضرت ادریس علیہ السلام پر 4 بار، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر 42 بار اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر 400 بار، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر 13 بار اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 24 بار نازل ہوئے۔ تمام انبیاء کی سیرت میں حضرت جبرائیل کا ایک اہم کردار رہا۔ جب نوح علیہ السلام نے عظیم طوفان سے پہلے ایک کشتی بنانے کا منصوبہ بنایا، چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو کشتی بنانے کا طریقہ سکھایا تھا۔
جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تھا، اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آگ کو پھول بنا دیا تھا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا تھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جلدی سے کنویں کے اندر گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے پروں میں تھام لیا، نیز کنویں میں ان کو حوصلہ دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت لوط علیہ السلام کے مہمان کے طور پر ٹھہرے ہوئے تھے اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے ان کے گھر کو گھیرے میں لے لیا۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان لوگوں کے چہروں پر اپنے پر مارے اور وہ اندھے ہو گئے۔ اس کے بعد جبرائیل نے لوط کے علاقے کو اپنے پروں پر لے لیا جو 5 شہروں کو گھیرے ہوئے تھا اور انہیں زمین بوس کر دیا۔ جب زکریا علیہ السلام نے اللہ سے اولاد کی درخواست کی تب حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک خوبصورت نوجوان کی شکل میں ان کے پاس آئے اور انہیں ایک نیک اور صالح اولاد کی بشارت دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے۔ مختصر یہ کہ انبیاء کے واقعات میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ایسا کردار ہے گویا انہوں نے دنیا کی تاریخ بدل دی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام انبیاء کے پاس انسانی شکل میں آتے تھے، لیکن آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی حقیقی حالت میں دیکھا۔ جبرائیل امین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی ملاقات کا واقعہ بڑا ہی دلچسپ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنہائی پسند تھی اور غار حرا میں جا کر عبادت کیا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک دن آپ غار حرا میں عبادت میں مشغول تھے کہ ایک فرشتہ آپ کے پاس آیا اور کہا پڑھو۔ آپ نے فرمایا میں پڑھ نہیں سکتا۔ فرشتے نے آپ کو سختی سے دبایا، پھر چھوڑ دیا اور کہا پڑھو۔ تب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں پڑھ نہیں سکتا۔ فرشتے نے دوبارہ دبایا اور چھوڑ دیا اور کہا اپنے رب کا نام پڑھو جس نے انسان کو پیدا کیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر واپس آئے تو آپ کا دل کانپ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ وہ آپ کو کمبل سے ڈھانپ دیں، تو انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کمبل سے ڈھانپ دیا۔ جب آپ کی گھبراہٹ کچھ کم ہوئی تو آپ نے ساری بات بتائی۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، جو ان لوگوں میں سے تھا جو اہل مکہ کے شرک اور بت پرستی سے مرعوب اور بیزار تھے اور عیسائی ہو گئے تھے، اور انہوں نے بائبل مقدس کا عبرانی سے عربی میں ترجمہ بھی کیا، اور وہ بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ان سے کہا بھائی اپنے بھتیجے کی بات سنو۔ ورقہ بن نوفل نے کہا بتاؤ تم نے کیا دیکھا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار حرا کا سارا واقعہ بیان کیا۔ یہ سن کر ورقہ نے کہا کہ یہ وہی فرشتہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے پاس بھیجا تھا۔ پھر ورقہ بن نوفل نے کہا کاش میں آپ کے اعلان نبوت کے وقت صحت مند اور جوان ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب آپ کی قوم آپ کو مکہ سے نکال دے گی۔ یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا اہل مکہ مجھے مکہ سے نکال دیں گے؟ ورقہ بن نوفل نے کہا ہاں، جو شخص آپ کی طرح نبوت لے کر آیا لوگ اس سے دشمنی کرنے لگے۔ وہ فرشتہ جبرائیل علیہ السلام تھے جس نے ہمیشہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت اور مدد کی۔ ہجرت نبوی ہو، غزوہ بدر ہو، معراج ہو یا کوئی اور واقعہ، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اکثر خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں آپ کے پاس آتے اور اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے۔ ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ میں آپ کو آپ کی حقیقی شکل میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فلاں تاریخ کو آپ سے بقیع میں ملاقات کی درخواست کی، تو جب آپ اس دن وہاں تشریف لے گئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پروں کے درمیان ایک بازو پھیلا دیا جو آسمان کے افق پر بھر گیا، یہاں تک کہ آسمان کی کوئی چیز نظر نہ آئی۔
ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے جبرائیل مجھے بتائیں کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، یا رسول اللہ مجھے اپنی صحیح عمر نہیں معلوم، لیکن اتنا یاد ہے کہ ساری کائنات کی تخلیق سے پہلے اللہ کے حجاب کے چوتھے پردے میں ایک ستارہ چمکتا تھا، اور وہ ستارہ 70,000 سال بعد ایک بار چمکتا تھا، اور میں نے اپنی زندگی میں اس ستارے کو 72,000 بار دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے فرمایا، میرے رب کی عزت کی قسم میں وہ ستارہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین کو بے مثال صفات اور لامحدود قوت اور طاقت سے نوازا، لیکن اس کے کچھ حدود ہیں۔ اس لیے معراج کی رات جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پر تشریف لے گئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام وہیں رک گئے اور کہا، یا رسول اللہ میں یہاں سے آگے مزید نہیں جا سکتا، اگر میں 1 انچ بھی ہلوں گا تو جل کر راکھ ہو جاؤں گا۔ مشہور فلسفی ابن سینا نے اپنی تحریر میں جبرائیل علیہ السلام کی خصوصیات پر ایک طویل بحث کی ہے، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام دوسرے فرشتوں کی طرح نہیں تھے، بلکہ وہ روح کے ساتھ ساتھ عقل بھی رکھتے تھے۔ جبرائیل امین میں وہ صلاحیتیں ہیں جو کسی عام فرشتے میں نہیں ہیں۔ ناظرین گرامی، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے چینل انفو ویلی کو سبسکرائب کریں۔